به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاضرین جمعہ، آج خطبے کا عنوان رہے گا کہ مسلم تنظیمیں اور ان کے اثرات امت مسلمہ پر. اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنہوں نے جو عربی میں خطبے ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا چکی ہے. اب مزید اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ جو آدمی شروع کرتا ہے عربی سے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، یہ سب تعریف ہی ہے اس کی. اب مزید اس کے ترجمہ کر کے وقت کو برکل نہ کیا جائے. قرآن کریم کی آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اس صورت میں جو مومنوں کو اللہ عز و جل نے بتایا ہے کہ وہی کامیاب و کامران ہیں اور جو ان کی ڈگر پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی اتباع کرے، وہ لوگ ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے. اب مزید اس میں جیسے کہ کل کا ایک حادثہ ہوا بمبے میں، ایک بلڈنگ گر گئی. ایک سرفراز فیضی صاحب ہیں، ان کے بھائی کہ 5 بچے ایک ہی بلڈنگ میں دب کر مر گئے. رات کا واقعہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو صبر جمیل عطا فرمائے. یعنی وہ ان کی وائف اور ایک بچہ بچ گیا ہے غالباً. 3 ہی آدمی بچے ہیں. بلڈنگ اچانک گری اور چلے، اور تمام کے تمام 5 بچے جو 16 سال سے اور 2 سال کے اندر تھے وہ بچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام ایک ہی آن واحد میں مر گئے وہ لوگ دب کر کے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسلمان بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کا نعمت بدل عطا فرمائے. اس کے جگر پر جو بھی گزرا ہو، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا، اس میں کسی کا قصور تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا. اور کل للہ وللہ ما عطا وللہ ما اخذ، کہ ہم تمام اللہ کی امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہماری موت دیتا ہے تو ہم کو بڑبڑانے کی ضرورت نہیں، گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امانت ہے، امانت اس نے لے لیا. اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. دوستو، یہ جو مسئلہ ابھی امت کا چل رہا ہے، میں نے سوچا کہ اس میں جو ٹو دا پوائنٹس چیزیں ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. کیا ابھی کچھ دنوں سے یکساں سول کوڈ یا کا نفاذ کے حوالے سے پورے ہندوستان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ تمام ایک ہی آنے واحد میں تمام ہندوستان کے لوگ ایک سا زندگی گزارنے پر راضی برضا ہو جائیں. دیکھیے، یہ کوئی مدعا کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے. اور اس میں ہمیں اور آپ کو کس ذمہ داری کے ساتھ آگے بولنا ہے یا تکلم کرنا ہے، طرز تکلم اپنانا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے. اس دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے 2 آدمی برابر نہیں رہ سکے ہیں. یہ تو پوری حکومت کی بات چل رہی ہے، پوری دنیا کی. لیکن الٹی گنگا بہی ہے پوری دنیا کے اندر میں، اور اندھا گیان پایا جاتا رہا. ایسا ہوتا رہے گا. یہ سیاسی اپنے حربے ہوا کرتے ہیں. اس میں آپ کو کیسے رہنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کہ جب ایک باپ کے 2 بیٹے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کا مزاج ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. ایک آدمی جو ہوتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے کہ گھر ایسے چلنا چاہیے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ گھر ایسے چلنا چاہیے.
تو ایک ہندوستان کثیر اللسان کثیر المذاہب ملک کا نام ہندوستان ہے، اس میں ایک سا سول کوڈ کر دینا یہ حماقت ہی کی بات ہو سکتی ہے، بالکل نہیں چل سکتا ہے یہ، اٹس امپاسبل فار یو. خود تم جو لوگ ایسا سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خود اس کا بھائی اس کا مخالف ہے اس معاملے میں کہ گھر کا اندر کیا پکنا چاہیے، کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، خود وہ مختلف ہوتا ہے. یہ تو پورے ہندوستان کی بات چل رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ سیاسی نقطے ہیں جس میں پورے قوم کو پورے ہندوستان کو الجھا کر کے اپنی روٹی سیکی جا رہی ہے. اب ایسی صورت میں مسلم تنظیموں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے مسلم تنظیمیں جتنے بھی ہیں نام لیتا ہوں، جمعیت علماء ہو، مسلم پرسنل لا ہو، جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت اہل حدیث ہو یا کوئی بھی جمعیت ہو، پہلے اپنے دائرہ کار کو تم پہلے دیکھ لو کہ تمہارا دائرہ کار کیا بنتا ہے. نمبر 1 دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کے اندر کتنی بستیاں ہیں. اگر ان سے پوچھو تو شاید معلوم ہو نہ ہو، لیکن یہ رپورٹ لے لو. پورے ہندوستان کے اندر بستیوں اور گاؤں کی تعداد 6,38,000 ہے. کتنا؟ 6,38,000. 6,38,000 میں تمام گاؤں میں کم و بیش کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ جو ایسا ہوتا ہے کہیں کم کہیں زیادہ کہیں برابر، کہیں 10%، کہیں 5%، کہیں 20%، کہیں 40% اور کہیں کہیں 90%، 90%. یہاں پر مسلمان لوگ بستے ہیں. یہ جمعیات جو اپنے آپ کو ایسے موقع پر ہیرو ثابت کرتی ہے، یہاں اس خطبے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے 6,38,000 گاؤں میں بیواؤں بستی ہیں، بیوائیں بستی ہیں، اور تمہارے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہیں. ان تمام جمعیات اور سوسائٹیز اور تمام آرگنائزیشن کا بایو ڈاٹا نکال کر دیکھو اور دیکھو کہ ان تمام گاؤں میں بسنے والے بیواؤں کے اوپر ان لوگوں کا کیا ہوم ورک ہوا ہے. کیا ہوا ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ ایک یتیم لڑکا جو پڑھ لکھ کر کے بیرسٹر بن سکتا تھا، حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے سنبھالنے کے لائق بن سکتا تھا، ان یتیم بچوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور کفیل کی یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے جنت میں برابر بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں پر ان کا ہوم ورک نہیں ہوا تو آپ کیا سمجھ رکھے ہو کہ پورے مسلمانوں کا ہوم ورک یہ کر لیں گے؟ 0 نمبر ملا انہیں. تمام جمعیات کے لوگوں کو اگر نمبر دیا جائے گا خدمت خلق اور خدمت مسلمین کے حوالے سے، نمبر 0 ملا. چلو بھائی، پورے ہندوستان کے اندر 600 ضلع ہیں. کتنے ضلع ہیں؟ 600 ڈسٹرکٹ ہیں. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی جمعیات یا تنظیمیں یا مسلم پرسنل لا یا جمعیتوں کے نام لے لو ایک ایک کر کے، کہ ان کے پاس نمائندگی کرنے والے لوگ جو وہاں کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس نمائندے ہیں. آؤ دلیل اپنے نبی سے لے لو. تمہارے اور ہمارے سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہلکت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت یا رسول اللہ، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرا دین مجھ سے نکلتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما لک یا رجل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ عرض کیا وقعت ولا امراتی وانا صائم، کہ روزے کے دن میں آپ نے منع فرمایا تھا کہ بیوی سے صحبت نہیں کرنی ہے، میں بیوی سے مل بیٹھا، میں کیا کروں، برباد ہو گیا. دیکھ لو، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور تیرے نبی کے دربار میں گڑ گڑا رہا ہے جا کر کے آدمی، اور یہ پوری سوسائٹی اور جمعیات کا معاملہ ہے، اور یہاں پر مسلمان لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو جا رہا ہے، ان کا لوٹے جا رہے ہیں، مسلمان بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور ان سے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں طلاق کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الٹی کھوپڑی. آ رہا ہو، بیدار ہو جاؤ.
بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہلکت یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا. مالک یا رجل، کیا ہے؟ کہا کہ وقعت والا امراتی، ہم بستری کر لی ہم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تجد رقبة تعتقها، سنیے گا غور سے آپ لوگ، کہ کیا تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تمہارے پاس کہ کسی غلام کو آزاد کر دو؟ آدمی نے کہا کہ لا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے بھائی، 100 غلام کو یا ایک غلام کو 100 غلام کے برابر اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں گا، میں غریب آدمی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 2 مہینے کے حل تصومو شہرین متتابعین، کہ تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. بھائی ایک دن کا روزہ کا حال یہ تھا کہ میں اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکا، تو مجھ سے گڑبڑ ہو گیا، میں بیوی سے مل بیٹھا. یہ تو 2 مہینے کے بعد کر رہے ہیں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حل تجد ان تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پیسے اتنا پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے کہ تم 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو؟ کیا کہ لا نہیں بھائی، اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس 60 مسکینوں کو، میں خود ہی غریب ہوں، 60 مسکین غریب آدمی کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب بیٹھو، اجلس، انتظار کرو، انتظر. وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ ایک انصار صحابہ میں سے ایک آدمی ایک ٹوکری کھجور لے کر آئے اور کہے کہ یہ صدقہ ہے. دیکھیے گا سوسائٹی والوں، خواہ کوئی بھی سوسائٹی والا ہے، اس تقریر کو سنو. تم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہو، یا جمعیت علماء ہند کا ہو، یا جمعیت اہل حدیث کا ہو، یا تبلیغی جماعت والے ہو، یا کوئی بھی جماعت والے ہو، پہلے اس کو غور سے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انتظر، بیٹھو انتظار کرو. وہ آ رہے ہیں. آنے کے بعد میں جب وہ آ رہا ہے کہنا ٹوکری، تو کہا کہ خود ہذہ وتصدق بہا، تو وہ آدمی یہ لو ٹوکری اور تم اس کو صدقہ خیرات کر دو. تو اس آدمی نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، لا اجد افقر رجل بین لابتیہا، کہ اس پہاڑ سے لے کر کے اس پہاڑی سے لے کر کے اس پہاڑی تک کوئی بھی آدمی مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی نہیں، یہ ٹوکری لے کر میں کس کو صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجیب تماشا ہے یار، تو بیوی سے صحبت بھی کر لیا، آزاد بھی نہیں کرے گا غلام، 2 مہینے روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اور ٹوکری آئی تو کہہ رہا ہے کہ میں کس کو صدقہ دوں؟ اس کا مطلب تو ہی ہڑپ کرنا کرتا ہے. نبی کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور کھلکھلا کر ہنسنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں دانتیں جو ہے نا نظر آنے لگے. کہا کہ خود وقل واطم اہلک، جاؤ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹوکری بھی لے لو اور تم جاؤ خود کھاؤ، تم اپنی بیوی کو بھی لاؤ. دیکھ لینا یار، دس از اے ججمنٹ، یہ فیصلہ ہے اور یہ آئیڈیا ہے اور یہ مسائل کو حل کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمولی آدمی آتا ہے اور وہ غلطی بھی کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور جب ٹوکری آ رہی ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے حل کر دیا جائے گا، تو ہی کھا، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے لیے ہے. لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ جتنی بھی جمعیات ہیں مسلمانوں کے اس قسم کے مسائل میں کیا مساہمت کرتے ہیں اور کیا یہ حصے داری لیتے ہیں؟ نہیں، اس جمعیات کا یہ معاملہ نہیں، بلکہ جب بھی معاملہ ہوتا ہے کمانے والا خود کمائے، حلال کمائے یا حرام کرائے، فتوی بازی ہمارا کام، ان کو سیٹلمنٹ سیٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 6,38,000 گاؤں میں بیواوے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت بالکل بدتر ہے، ان جمعیات کا کام کیا رہ گیا ہے؟ بس یہی کام رہ گیا کہ واویلا کرنے کے لیے مرغ مسلم خود کھائے اور غریبوں کی مدد نہ کرے. دوستو دیکھ لینا، یا تو ان کو سدھرنا پڑے گا یا نہیں تو مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا. اس وقت جبکہ پورے ہندوستان میں دلت سے زیادہ بدتر ہماری حالت ہو چکی ہے،
ان جمعیات نے ہمارے لیے کیا ہوم ورک کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ہر جمعیت کو اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے. کیا پلیٹ فارم اس لیے ہو گیا کہ ہمارے نکاح اور ہمارے طلاق کے مسئلے، نکاح اور طلاق کو طلاق مرتان، قرآن میں کہہ دیا گیا طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ دینے کے بعد میں اما یا تو تم اس کو بالکل ختم کر دینا ہے. یہ تمام مسائل میں الجھنے والے ہیں اور دینی مسائل کی بات کر رہے ہو. ایک آدمی دینی مسئلہ لے کر کے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا تھا کہ میں بیوی سے صحبت کر چکا ہوں. اس وقت تک نبی نے نہیں چھوڑا جب تک کہ پوری امت کو سامنے یہ پیغام دے کر کے اس کا مسئلہ حل نہیں کر دیا. آیا تھا فتویٰ پوچھنے کے لیے اور 1 مہینے کا خرچہ بھی لے کر کے چلا گیا. اور یہاں پر فتویٰ پوچھنے کے لیے آؤ گے تو تمہارا 2 مہینے کا فتویٰ کے عوض میں تمہارا خرچہ لے لے گا سب. یہ ایسی جمعیات ہے، سوسائٹی بنی ہوئی ہے، سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور کہتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کے اڑتے ہو. مسلمانوں کے مسائل یہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. طلاق آدمی دیتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس مسئلے کو ایک مسجد کا امام بھی حل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے سامنے قرآن اور حدیث ہے. اور تم بڑے بڑے بڑپن اور بڑپن کے اظہار کرنے والے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان مسئلے کو حق تک اور تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے؟ یہ بھی کھولنے کی طاقت ہے تمہارے اندر نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. کہو گے تو شرم آئے گی اور کہیں گے کہ صرف کفر کا فتویٰ لگا دو. کیا کہیں گے؟ یہ او بڑا بولتا ہے، واہ واہ، امت کے اندر سے کتنی زکات کی رقم آئی، بیٹھ کر کے پلیٹ فارم پر حساب کرنے والا تو اور نا کتنی رقم آئی ہے. 6,38,000 گاؤں سے کتنی زکات جمع ہو کر کے آئی ہے، اس پر فیصلہ تو کرتا ہے، رضا تو چھاپے. اور 6,38,000 میں ہر گاؤں میں ہماری بیوہ خاتون ہے، اس کو کون پوچھے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میٹھا میٹھا گپ گپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. مسائل امت اسلامیہ کو حل کرنے کے لیے اگر تو دعوے دار ہے تو اٹھا کر دیکھ کہ مظفر آباد میں جب مسلمان لوگ مظلوم اور مقہور ہو کر کے بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھر کو تو نے کتنا بنایا ہے. لے جا کے بینر لگا کر کہہ دے گا کہ 2000 کے بنا کر کے دیا ہے، مان لیں گے ہم؟ نہیں مانیں گے. تمہارا ہوم ورک ہونا چاہیے. ایک بچہ اگر کوئی مسلمان 6,38,000 گاؤں میں کوئی مسلمان اگر نہیں پڑھ پاتا ہے تو تمہارے پاس بایو ڈاٹا ہونا چاہیے کہ فلاں زید کا بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. اس وقت تو کہنے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور مسلمان تجھے مانیں گے. یہ کیا ہے کہ جب تو زکات لینے کی باری آتی ہے اور نکاح طلاق کا معاملہ آتا ہے تو مسلمانوں کا لیڈر بن جاؤ تم. لیڈر نہیں، بلکہ مسلمانوں کا لیڈر ایسے نہیں چاہیے ہم کو. ارے دیکھو اس کو عمر کیا کہتے ہیں، عمر کیا کہتے ہیں. حضرت عمر گھوم رہے ہیں، گھومتے ہوئے جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنے ہاڑی میں پتھر کو اور پانی کو لے کر کے ڈب 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 ہاڑی کر رہی ہے، ہاڑی گڑگڑا رہی ہے. عمر جا کر کے وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. بچے رو رہے تھے، روتے روتے بچے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں دروازے پر عمر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھو اخرج اخرج علینا من بالفائد، کہ گھر کے اندر کون ہے، ذرا سا نکلو. میں بچے کی گڑگڑاہٹ کی آواز اور بلبلانے کی آواز سن رہا تھا. بچے سو گئے ہیں. بوڑھی ماں نکل رہی ہے. نکلنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین آپ ہیں کیا؟ بلکہ وہ پہچانی بھی نہیں. کون ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص ہوں، رجل من المسلمین، میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، دیکھ رہا تھا. کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ بچے رو رہے تھے، سو گئے. کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے چاول نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی. بچوں نے جب رونا شروع کیا تو میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. میں نے پانی کو رکھا، پانی کو رکھ کر کے گڑگڑ گڑگڑ کی آواز جب آئی تو بچوں کو اس کے اندر میں نے کچھ سے پتھر ڈال دیے تھے، اینٹ اور پتھر کا ٹکڑا ڈال دیا تھا. جب پانی ابل رہا تھا، جس کو آپ آدھن کہتے ہیں، آدھن کہتے ہیں، اور پانی جب گرم ہو رہا تھا اور پتھر اس کے اندر ٹکرا رہے تھے تو میرے بچے سمجھے ہیں کہ اب وہ کھانا بن رہا ہے کہ میری ماں ہم کو کھانا کھلائے گی. لیکن بچے روتے روتے بچے ہمارے سو گئے ہیں، بھوکے بچے سو گئے ہیں. کل میں کماؤں گی تو کھلاؤں گی. امیر المومنین رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ کیسا یہ امیر المومنین ہے کہ اس کے سلطنت میں یہ آدمی بھوکا ہے، یہ گھر والا بھوکا ہے، بچے پانی کے
رہے ہیں اور یہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا. کل کو جا کر کے اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں بورا. ان کا ایک غلام آتا ہے, کہتا ہے کہ امیر المومنین میں یہ غلام حاضر خدمت ہے, میں یہ بورا آٹے کے لیتا ہوں. کہا کہ کیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے آدمی, اے میرے غلام, قرآن نے, اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے دوسرے آدمی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میرے بوجھ کو آج تم اٹھا لے گا, کل کون اٹھانے والا ہے؟ بات ہٹا دے, میں مجرم ہوں, میں مجرم ہوں, میں ان کا سردار, اور میری سلطنت میں وہ آدمی, وہ بوڑھی عورت کا بچہ بھوکا لے جا کر دیتے ہیں, روٹی پکاتے ہیں اور خود کھلاتے ہیں, بچے کھیلنے کود لیں. This is a government, this is a society, this is a جمعیہ, this is a مسلم رسول اللہ, this is a جمعیت اہل حدیث, this is a جمعیت علماء. اس کو کہتے ہیں سوسائٹی, اور تم مسائل دینیہ کو حل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. تیرے نبی کا فرمان ہے, طبرانی کی روایت ہے, خیرکم انفعکم للناس, سب سے بہترین آدمی وہ تم میں سے ہے جو مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرتا ہے. انفعکم للناس کا سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دل جلے کی بات نہیں, یہ ایک ایسی بات ہے جس کی طرف یہ جتنے بھی جو امت کے رہبر کہے جا رہے ہیں سب کو ایک رسی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر کھڑا کر دینا چاہیے. کھڑا اس معنی میں ہم مان گئے, آپ مسلم پرسن اللہ والے ہو, آپ جمعیت علماء والا, جمعیت اہل حدیث والے ہو, میں اہل حدیث ہوں, میں جمعیت علماء کا ایک فرد ہوں. میرا بچہ نہیں پڑھ پایا ہے, میرا بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, وہی واٹ از دا ریزن, سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے سو آئی ہیو نو منی, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اس پیریڈ میں ان جمعیات اور سوسائٹی کا معاملہ یہ ہوتا کہ امیر المومنین کی طرح جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہیں گے کہ حکومت کا کام ہے. ارے حکومت کا کام نہیں, تیرے اور میرے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, کہ ہر آدمی گورنمنٹ پیدا ہوا ہے. آخر میری بیوی جب میری بات مانتی ہے وہ جا کر کے نریندر کمار مودی کی بات تو نہیں مانتی, تو میں بیوی کے لیے حاکم ہوں, گورنر ہوں. اس چھت کے نیچے 7 منزلہ جامعہ عزیزیہ کے نیچے یا زید بن ثابت اکیڈمی جو بچے پڑھتے ہیں ان کا ڈائریکٹر میں ہوں, نریندر کمار مودی نہیں. تو مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے. جب تم کہتے ہو کہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی میں کرتا ہوں, تو 6,38,000 بستیوں میں بسنے والے مسلمانوں کے, غریب مسلمانوں کے مسئلے کون حل کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ یار چیخنے چلانے سے اچھا یہ ہے کہ پہلے ہر آدمی ہوم ورک کرے, اور یہ ہوم ورک جب تک کرو گے سمجھ میں آ جائے گا. خود کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے آدمی, تمہاری نماز درست نہیں. ارے کیا تم مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہو؟ اپنی نماز درست کرو, اپنے مسئلے کو درست کرو, اور بیٹھ کر کے مرغ مسلم کھا کر کے اور سبحان اللہ, الحمدللہ, بارک اللہ, اللہم آتی من اتمنا اس کے من سقانا, یہ دعائیں پڑھ کر کے جو ہمیں بڑے خوش ہو جاتے ہو. جن دنوں تم پوری امت اسلامیہ کے فقر و فاقہ کی گفتگو کر رہے ہوتے ہو, 6,38,000 گاؤں میں بیٹھے ہوئے پھنسے ہوئے مسلم امت کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہو, انہی دنوں کی بات ہے کہ کوئی بیوی, کوئی بیوہ اپنے بچے کے لیے ہاڑی میں پتھر رکھ کر کے گڑ 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 کی آواز اپنے بچے کو سنا رہی ہوتی ہے. مغرب اور مشرق, شمال اور جنوب کی بستیوں میں, اور وہ خوددار عورت باہر نکل کر کے بول بھی نہیں سکتی ہے, اور ان دنوں تم فتوی بازی کر کر کے اپنے دسترخوان پر تم مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہو. کیا تم مسلمانوں کے لیڈر بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو؟ خون کی آنسو رو لو میرے بھائی اور دوستو. اس کا حل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو میں نے رونا رو دیا. ایک ہی جھٹکے میں سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 1, اس بلڈنگ میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں, زید بن ثابت اکیڈمی جامعہ عزیزیہ اسلامیہ,
یا آل انڈیا التقوی ایجوکیشنل گروپ جس کا میں ڈائریکٹر ہوں. اگر میں نے اپنے 100 آدمیوں کا مسئلہ حل کیا یہاں پر، یہ آسان تھا؟ ہم اچھا کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کھانا کھلا کر کے اچھی تعلیم دے کر کے جب میں روڈ پر آتا تو میں اپنے سینے کو 56 انچ کا کہہ کر کے کہتا کہ بھائی میں نے اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے مسئلے حل کر دیے ہیں. کیا ہے؟ کھانا اچھے کھا رہا ہے، تعلیم اچھی پڑھ رہے ہیں، سیلری بھی اچھی جا رہی ہے، سارے مسائل حل ہے. میں بھی رضوان ریاضی ہوں، یہاں پر بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں، میں اچھا کر کے روڈ پر کھڑا ہو جاؤں. اوکے. مسلم پرسنل لا بورڈ والے جو ان کے فیور میں ہے یا جو ان کے ساتھ تمام کے مسئلے کو حل کر دے، دینی اور دنیائی مسئلے کا حل کر کے ہوم ورک کر کے صحیح کر کے وہ لوگ بھی آ کر کے کھڑے ہو جائے روڈ پر کہ بھائی ہم نے حل کر دیا پورے مسلمانوں کے اور کوئی شکایت نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اچھا کر دیا. جمعیت اہل حدیث والے ہوم ورک کر کے جو جمعیت اہل حدیث 4 کروڑ لوگ ہیں پورے ہندوستان میں، تمام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے لیڈران بھی آ کر کے ہمارے ساتھ فہرست میں آ جائے. ہم نے اللہ حل کر دیا 4 کروڑ لوگوں کا. پھر تبلیغی جماعت والے وہ مسئلے کو حل کر کے آ کر کے وہ بھی کھڑے ہو جائے روڈ پر، تمام اچھے ہیں. تب نا روڈ پر کیسے آؤ گے؟ روڈ پر نہیں آؤ گے، اس لیے کہ روڈ پر آنے کے لیے آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. یو شوڈ سالو دا میٹر آف مسلمس. مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرنے کا نام زندگی ہے. اگر تم نے نہیں حل کیا ہے تو کیا کرو گے؟ اندر سے بیٹھ کر کے میڈیا کو بلاؤ، ہم نہیں مانتے ایکساسول کو، ہم نہیں مانتے طلاق کا. ارے بھائی طلاق 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 کی بات کر رہے ہو تم؟ طلاق کے مسئلے میں جو جھگڑا کر رہے ہو اسے تو جمعیت اہل حدیث 50 نہیں 100 سال سے جھگڑا کر رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نہیں 1500 سال سے ان کی حدیثیں تم سے جھگڑا کر رہی ہیں. اس مسئلے کو تم نہیں حل کر پا رہے ہو. آپ گھر میں بیٹھ کر کے پریس کانفرنس میں بلایا، ٹی وی پر ہمارا چہرہ آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹی وی پر ہمارے اچھا دیکھو بھائی ایک ہوم ورک کروں گا، ایک ہوم ورک. تمام لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جمعیات والے کہ اسٹیٹ بینک میں پیسہ رکھنا حرام. کیوں بھائی حرام؟ اس لیے کہ سود کی آمیزش ہے. ایکسس بینک میں پیسہ رکھنا حرام، انڈس انڈ بینک میں پیسہ رکھنا حرام. اس کے بعد میں جتنے بینک ہیں 25 26 40 جو بھی بینکیں ہیں، پنجاب نیشنل بینک میں پیسہ رکھنا حرام، الہ آباد بینک میں، ایس بینک میں، سب میں رکھنا حرام. ارے حرام 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 بیٹھ کر کے تم فتوی بازی کر رہے ہو. تمہارا کون سا بینک ہے؟ تمہارا کون سا بینک ہے؟ تمہارا کون سا بینک ہے؟ تب یہاں پر ملک مسلم ختم. ارے بھائی تیرے نبی نے بیت المال کا کنسپٹ دیا تھا اور بیت المال کی بگڑی ہوئی شکل یہ بینک ہے. تو بیت المال میں تو کام نہیں کر سکا اس لیے کہ امت کا مسئلہ تو نہیں کرتا، تو ملک مسلم توڑنے میں لگا ہوا ہے. بیت المال کھولنے سے کس نے روکا ہے؟ مودی نے روکا ہے تم کو. کہتے ہو کہ جب بیت المال کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی. اچھا تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی تو مسجد بنانے کے لیے گورنمنٹ تم کو اجازت دی ہے. مسجد تو کوئی توڑنے والا ملتا نہیں، تمہارا بینک تو کیسے توڑ دے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں. کرنا اس لیے نہیں چاہتے ہیں، اگر چاہیں گے نا تو ان کے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے بھیجا اتنا نہیں ہے. استعمال کرنا چاہیں گے تو پبلک حساب لیتی ہے. زکات میں نے دیا 5 روپیہ، زکات 1 کروڑ روپیہ کے رقم سے آئی، سواہا. ارے زکات آئی ہے تو اس کا مصرف بھی بتاؤ کہ 6,38,000 میں فلاں بیوہ کے بچے کو انجینئر بنایا گیا ہے، عالم بنایا گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب مت لو، دو پنڈتوں کی طرح دکشنا ڈال دو، دکشنا ڈال دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ حق بات ہے، کوئی نہیں ہے ہندوستان میں کہنے والا. اور کہے گا کیوں؟ اس لیے کوئی بھی اس میں ملوث ہے. سب بند کرو فتویٰ بازی، بند کرو. امت کے سلگتے ہوئے مسائل کو، الجھتے ہوئے مسائل کو سلجھانے کا نام یہ جمعیت ہوتی ہے. جمعیت اور سوسائٹی اگر تمہاری بنی ہے تو اپنی اپنی جمعیت کو یہ حوالہ کرنے کے لیے ارے اتنا پاورفل بنا دو مسلمانوں کو کہ ایک بات ہی بتائیے کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نہ بھی رہے، جمعیت علماء بھی نہ رہے، جمعیت اہل حدیث بھی نہ رہے، کوئی جمعیت نہ رہے، لیکن کوئی کافر کا بچہ کہتا ہے کہ تو شرک کر تو آپ شرک کیجئے گا بھائی. ان حرکتا کو دیتا حلال بھی کر دیا جائے گا، ذبح بھی کر دیا جائے گا تو کوئی مسلمان
بت کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے مسئلے کو حل کرو. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بدتر ہماری حالت ہو گئی ہے. ان حالتوں کو درست کرو اور اس کے لیے ہوم ورک کرو. ایک جمعیت علماء کے پاس بھی ٹاور ہونا چاہیے 50 منزلہ, اور بمبے کا ایک آدمی, مہاراشٹر کا ایک آدمی, یا کیرلے کا ایک بچہ, یا بہار کے غریب گاؤں کا بچہ جب اٹھے تو کہے کہ جمعیت علماء کے پاس 50 منزلہ ٹاور ہے, ہمارا باپ غریب ہوا تو کیا ہے, ہمارا ٹاور ہم کو پڑھائے گا, تب نہیں ہوم ورک ہوگا مولانا. اسی طرح سے دیگر جمعیات ہیں تو وہ نہیں ہے. ان کی حقیقت ابھی کھلنے والی ہے. آپ لوگ پڑھو, خود پڑھو, آپ پڑھ کر کے ہوم ورک کرو کہ آپ مسلم امت کے لیے کیا کر سکتے ہو. یہ کہتے ہیں کہ اپنا کھانا تم خود کماؤ, اپنا خود کماؤ, حلال حرام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں, خوب کماؤ. بزنس کا راستہ ہم نہیں بتائیں گے, نہیں بتائیں گے. اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر یہ کریں گے کہ تو طلاق دے دے, ہم حلالہ کروائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حق بات ہو تو اس کی تائید ہونی چاہیے, پورے ہندوستان نہیں پورے ورلڈ سے ہونی چاہیے. اور ایسے سوسائٹی کا اگر مالک بننا ہے, ڈائریکٹر بننا ہے, ذمہ دار بننا ہے, تو سب سے پہلے تو عمر کی تاریخ پڑھ لے کہ عمر بند کمرے میں اس عورت کی ہاڑی کو دیکھتا ہے. تمہارے اندر بھی امت کا یہ وشواس ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله تعالى لا وعلا عز وجل وتم وهم اكبر.